الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة يوسف: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العلیم الحکیم. ترجمہ: اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب یوسف کے آگے سجدے میں گر پڑے، اور اس وقت یوسف نے کہا: ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا. میرے پروردگار نے اسے سچ کر دکھایا اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھ کو جیل خانے سے نکالا اور اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا، آپ کو گاؤں سے یہاں لایا. بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے اور وہ دانا اور حکمت والا ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف سے والدین کی تعظیم فرمائی، ان کو تخت پر بٹھا لایا، لیکن خدا کو یوسف کی جو تعظیم کرانی تھی اسے یوسف کب روک سکتے تھے؟ اس وقت دستور کے موافق ماں باپ اور سب بھائی یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر پڑے. یہ سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو بقول حافظ عماد الدین ابن کثیر آدم کے زمانے سے مسیح علیہ السلام کے عہد تک جائز رہا. گویا آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہ تھا اور پھر مسیح علیہ السلام کے عہد تک جائز رہا، اس کے بعد جو ہے یہ ختم ہو گیا. شریعت محمدیہ نے ایسے سجدہ تعظیمی کو ممنوع اور حرام قرار دیا، جیسا کہ احادیث کثیرہ اس پر شاہد ہیں کہ اب کسی کو بھی سجدہ کرنا حرام ہے ما سوا اللہ سبحانہ وتعالی کے. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پر سجدے سے مراد محض جھک جانا ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ سجدہ یوسف کو نہ تھا بلکہ یوسف کی عزت اور عظمت دیکھ کر سب نے خدا کے سامنے سجدہ شکر ادا کیا. واللہ اعلم. یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ تعظیم اور عبادت دو الگ الگ چیزیں ہیں. غیر اللہ کی تعظیم تو کی جا سکتی ہے، لیکن غیر اللہ کی عبادت کبھی کسی بھی شریعت میں ایک لمحے کے لیے بھی جائز نہیں اور ہمیشہ حرام رہی ہے. جب ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے خواب کی تعبیر مکمل ہوئی، گویا اس میں ان کا کچھ کمال نہیں. انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جو احسانات اور انعام ان پر ہوئے ان کا تذکرہ کیا کہ کس طرح سے اللہ نے ان کو قید سے نکال کر ملک کا حاکم مختار بنا دیا، اور اس جھگڑے کے بعد جو شیطان نے بھائیوں کے درمیان ڈال دیا تھا، کیسے اسباب پیدا کیے کہ سب لوگ وہاں پر مل گئے اور آپس کے گلے شکوے بھی دور ہو گئے. ایک بات نوٹ کرنے کے لائق ہے کہ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے مصائب و تکالیف کا کچھ ذکر نہ کیا، نہ کوئی حرف شکایت زبان پر لائے، بلکہ بھائیوں کے واقعے کی طرف سے بھی ایسے عنوان سے اشارہ کیا کہ شیطان نے یہ کام کروا دیا. اللہ اکبر. یہ اخلاق کسی پیغمبر ہی کے ہو سکتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، مسلمانوں کو متحد فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.